تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں اپنے ملک کے لیے ایک ہیرو ہو اور دوسری طرف پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ؟ آج ہم ایسی ہی ایک بہت پیچیدہ اور کہہ سکتے ہیں کہ متنازع شخصیت کی کہانی جانیں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1987۔ پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر ماحول انتہائی کشیدہ ہے، تناؤ اپنے عروج پر۔ 5 لاکھ فوجی آمنے سامنے کھڑے ہیں، فضا میں آپ کہہ لیں کہ بارود کی بو ہے، اور بس ایک چنگاری کی دیر ہے جو شاید ایک نئی جنگ کا آغاز کر دے۔ اور پھر اسی کشیدہ ماحول میں اچانک ایک پاکستانی طیارہ دہلی میں لینڈ کرتا ہے۔ اس سے اترتے ہیں جنرل ضیاء الحق، اور وہ سیدھا جاتے ہیں انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی کے پاس اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں۔ یہ سرگوشی، یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے، ایک ایسی دھمکی جو اعلانیہ نہیں دی گئی بلکہ چپکے سے دی گئی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان نے تو اس وقت تک آفیشل طور پر کوئی ایٹمی ٹیسٹ کیا ہی نہیں تھا، تو پھر جنرل ضیاء یہ دھمکی اتنے یقین، اتنے اعتماد سے آخر دے کیسے سکتے تھے؟ ان کی اس ناقابل یقین خود اعتمادی کے پیچھے آخر راز کیا تھا؟ اس پہیلی کا جواب ایک ہی نام میں چھپا ہے، ایک شخص جس نے پاکستان کو یہ ہمت اور یہ اعتماد دیا۔ جی ہاں، جنرل ضیاء کا یہ پورا اعتماد، یہ سارا بھروسہ صرف اور صرف ایک شخص کے کام پر تھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ ڈاکٹر خان تھے کون؟ کیسے ایک عام سا طالب علم اس مقام تک پہنچا جہاں اس کے پاس دنیا کا طاقت کا توازن بدلنے کی صلاحیت آ گئی؟ چلیے ان کی کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ان کا سفر شروع ہوا بھوپال سے، پھر تقسیم کے بعد ان کا خاندان کراچی آ گیا، لیکن ان کی زندگی کا جو اہم موڑ تھا وہ آیا جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی جرمنی گئے، اور پھر یورپ میں ہی انہوں نے میٹلرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی، یعنی دھاتوؤں کا علم۔ اب یہ سننے میں تو ایک عام سی فیل لگتی ہے نا؟ لیکن اسی علم کے اندر ایٹم بم کا راز چھپا ہوا تھا، اور یورپ میں حاصل کیا گیا یہی خاص علم پاکستان کے سب سے خفیہ اور سب سے اہم مشن کی بنیاد بننے والا تھا، پروجیکٹ 706 کا۔ دیکھیں، ڈاکٹر خان نے یورینکو نامی ایک کمپنی میں کام شروع کیا۔ اب یہ کوئی عام کمپنی نہیں تھی، یہ ایک بہت ہی حساس، ہائی سیکیورٹی یورپین کمپنی تھی جو یورینیم کی افزودگی کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی تھی، یعنی وہ پروسیس جس سے عام یورینیم کو ایسی شکل دی جاتی ہے کہ اس سے ایٹمی طاقت حاصل کی جا سکے، اور یہ ایسی ٹیکنالوجی تھی جو اس وقت دنیا کے گنتی کے چند ملکوں کے پاس تھی۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، افزودہ یورینیم کے 2 رخ ہیں۔ اگر آپ اسے کم لیول پر افزودہ کرتے ہیں تو وہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے پاور پلانٹس کے لیے فیول۔ لیکن اگر اسی یورینیم کو بہت زیادہ ہائی لیول پر افزودہ کر دیا جائے تو وہی مادہ ایٹم بم کی تباہ کن طاقت بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر خان کے پاس اسی 2 دھاری تلوار کا علم تھا۔ اور پھر آیا 1974، انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی ٹیسٹ کیا، اور اس خبر نے پورے پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ ایک تشویش کی لہر دوڑا دی، اور اسی موقع پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے وہ اپنا تاریخی بیان دیا جس نے پاکستان کے آنے والے کل کا ارادہ بالکل واضح کر دیا تھا۔ تو اسی ماحول میں یورپ میں بیٹھے ڈاکٹر خان نے بھٹو صاحب کو ایک خط لکھا۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب انہوں نے اپنے ملک کو پیش آنے والے خطرے کو محسوس کیا اور اپنے سارے علم کو، اپنی ساری مہارت کو ملک کی خدمت میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دینی تھی۔ اس خط کے بعد آغاز ہوا پروجیکٹ 706 کا، اور دیکھیے یہ کوئی آسان کام بالکل نہیں تھا۔ پہلے تو سینٹریفیوج کے خفیہ ڈیزائن حاصل کیے گئے، پھر کوہوٹا کے پہاڑوں میں ایک ایسی خفیہ لیبارٹری بنائی گئی جس کا دنیا کو پتہ نہ چلے، اور شاید سب سے مشکل کام، دنیا بھر سے ضروری پرزے اور سامان حاصل کرنے کے لیے ایک عالمی خفیہ نیٹ ورک بنانا۔ اور یہ نیٹ ورک بہت ہی شاطرانہ انداز میں کام کرتا تھا۔ یورپ میں فرضی کمپنیاں یعنی شیل کمپنیاں بنائی گئیں، جو حساس سامان تھا اسے سٹیل پائپس جیسے عام نام دے دیے جاتے تھے تاکہ کسٹمز والوں کو شک نہ ہو۔ چیزوں کو براہ راست پاکستان نہیں بلکہ دبئی یا سنگاپور بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ عام کارگو میں مکس ہو جائیں۔
یہ بالکل ایک شطرنج کی بازی تھی جس میں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مات دی جا رہی تھی۔ سالوں کی اس خفیہ محنت کا نتیجہ آخرکار سامنے آیا، لیکن ڈاکٹر خان کی کہانی کا یہ عروج، یہ کمال بہت جلد ایک بہت گہرے زوال میں بدلنے والا تھا۔ اور وہ دن آیا، مئی 1998۔ انڈیا نے ایٹمی ٹیسٹ کیے اور اس کے چند ہی دن بعد پاکستان نے بھی ایک کے بعد ایک کامیاب دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس دن پاکستان آفیشیل طور پر دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ اس عظیم الشان کامیابی کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے۔ انہیں لقب ملا محسن پاکستان کا، یعنی وہ شخص جس نے پاکستان کی بقا، اس کے سروائیول کی ضمانت دے دی تھی۔ لیکن پھر صرف 6 سال بعد فروری 2004 وہی قومی ہیرو اسٹیٹ ٹیلی ویژن پر نمودار ہوئے۔ پوری قوم کی نظریں ان پر تھیں، سب سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اہم پیغام دیں گے، لیکن وہ جس چیز کے لیے آئے تھے وہ ایک ایسا اعتراف تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پوری قوم کے سامنے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک عالمی ایٹمی پھیلاؤ کے نیٹ ورکس کو چلا رہے تھے، وہ کافی حد تک سچ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ہیرو اپنے ہی ہاتھوں اپنا پورا امیج تباہ کر رہا تھا۔ بعد کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کا جو خفیہ نیٹ ورک تھا وہ صرف پاکستان کے لیے پرزے نہیں خرید رہا تھا، بلکہ وہ ایران، لیبیا اور شمالی کوریا جیسے ملکوں کو ایٹمی راز اور ٹیکنالوجی فروخت بھی کر رہا تھا۔ بنیادی طور پر دنیا کی سب سے خطرناک ٹیکنالوجی کی ایک بلیک مارکیٹ چل رہی تھی۔ اس اعتراف نے ڈاکٹر خان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بم کیسے بنایا، اب سوال یہ بن گیا تھا کہ وہ نجات دہندہ تھے یا ایک عالمی مجرم، نجات دہندہ یا پھیلانے والا، اور ان کی اس میراث پر یہ بحث آج تک جاری ہے۔ دیکھیے، اس کے 3 الگ الگ نقطۂ نظر ہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریت کے لیے وہ آج بھی ایک ہیرو ہیں، ایک نجات دہندہ۔ بین الاقوامی برادری کے لیے وہ ایک خطرناک پھیلانے والے ہیں جس نے عالمی قانون توڑے، اور خود ڈاکٹر خان کا موقف یہ تھا کہ وہ ایک محب وطن ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ ان کے خاندان کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ ان کی اہلیہ کے مطابق یہ اعتراف ایک ڈیل کا حصہ تھا۔ ڈیل یہ تھی کہ وہ الزام قبول کر لیں تو انہیں مکمل معافی مل جائے گی اور نظر بندی بھی چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ ان کے خاندان کے مطابق یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو کبھی پورا نہیں کیا گیا۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، تاریخ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کس نام سے یاد رکھے گی؟ آج بھی کچھ لوگ اس کہانی پر سوال اٹھاتے ہیں، کچھ اسے کنسپیریسی کہتے ہیں، مگر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف کہانیاں بناتی ہے جو اپنی قوم کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ یہ سب انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیجنڈز کو کمزور دکھانے کے لیے، لیکن ہر پاکستانی دل سے جانتا ہے کہ اگر عبدالقدیر خان نہ ہوتے تو شاید پاکستان آج اتنی بڑی نیوکلیئر طاقت نہ ہوتا۔ یہ فخر، یہ قوت، یہ تحفظ، یہ سب ایک نام سے جڑا ہے، عبدالقدیر خان۔ ہم اپنے محسن پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پاکستان اسٹوڈیو HD کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔